اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے عالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ جوابات سمیت آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ذیشان صاحب نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عموماً ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں بعض اوقات ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اور وہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، تو ایسے میں کیا وہ شخص گناہ گار ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتا، اور کیا ہم سلام کرنا چھوڑ دیں؟ محترم ذیشان صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ چھوٹے بڑے سب لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ تو تکبر جو ہے وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ جو سلام میں پہل کرے تو وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، تو عاجز آدمی جو ہے، عجز و انکساری رکھنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے۔ تکبر یا بڑائی اللہ کے لیے روا ہے، مخلوق کے لیے روا نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبر ردائی، کہ بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، یعنی جو تکبر کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، اور جو اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا عجز و انکساری جو ہے یہ سلام میں ہے۔ سلام میں پہل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ سلام جو ہے ہر خاص و عام کو کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ جس کو آپ جانتے ہیں اس کو سلام کیا جائے اور جس کو آپ نہیں جانتے اس کو سلام نہ کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو آنے والا آدمی سلام کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت جو ہے آپ کو ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور مضبوط ایمان آپ کے جنت میں جانے کا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ان فضائل کو اور ان احکامات کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں مد نظر رکھ کر ہمیں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر خاص و عام کو، چھوٹے اور بڑے کو سلام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو ہمیں اسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سلام کرنا چھوڑ دیں۔ ہمیں ہر آدمی کو سلام کرنا چاہیے۔ جس آدمی کو آپ روزانہ سلام کر رہے ہیں اور وہ آپ کا جواب نہیں دیتا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ آپ کو جواب بھی دے گا، آپ سے اس کی محبت بھی بڑھے گی، آپ سے اس کا تعلق بھی بڑھے گا، اور آپ کے سلام کے جواب کو اور آپ کے سلام کو آگے بھی بڑھائے گا۔ لہذا ایسے لوگوں کو سلام کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے گناہ اس کے اوپر نہیں آتا ہے، البتہ وہ آداب کے خلاف ایک کام کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ایک عمل ہے، تو خلاف سنت عمل ہے۔ سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو سلام کا جواب دیتے تھے، بلکہ یہ قاعدہ آپ ہی نے امت کو بتایا کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے ورحمۃ اللہ شامل کریں، اور اگر کوئی کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دینے والے کو کہنا چاہیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اضافہ کرنا جو ہے یہ بندے کے ایمانی شان کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال آج کے پروگرام میں جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بد دعا دینا کیسا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کرنا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے۔ مومنین تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے لرؤوف الرحیم، تو آپ بہت زیادہ نرم خو تھے، بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ پھر آپ کو تعلیم ہی اس بات کی دی گئی ہے، آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ ان کافروں کو معاف کر دیجئے، ان لوگوں کو معاف کر دیجئے، بار بار معافی کے بارے میں کہا جاتا ہے، درگزر کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے جو ہے چاہتے تو بار بار بد دعا فرماتے، لیکن آپ نے کافروں کے لیے جو ہے بد دعا نہیں فرمائی۔ ایک آدھ جو واقعات ہیں وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی، جیسے مثال کے طور پر خندق کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اس وقت بد دعا دی تھی کہ جب آپ کی لگاتار 4 فرض نمازیں جو ہے قضا ہوئی، اور ان کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی۔
والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نرم خوئی کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کریں اور ان کو بد دعا نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد دعائیں جو ہے یہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں، اس میں اگر بد دعا دی جائے تو وہ قبول ہو جائے گی اس کے حق میں جس کو دی گئی ہے۔ لہذا اولاد کی شرارتوں کی وجہ سے، تکلیف دہ معاملات کی وجہ سے بعض دفعہ والدین جو ہے وہ ان کو بد دعا دیتے ہیں، لیکن جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ اس پر نادم ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کاش میں اپنے اولاد کو بد دعا نہ دیتا۔ ایسی جو کیفیت ہے یہ تو محبت کی کیفیت ہے، اور یہ جو غصہ ہے یہ بھی اصل میں محبت ہی ہوتی ہے۔ ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ اپنی اولاد کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں، اور ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد جو ہے ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہو اور خوار ہو۔ لہذا اپنے آپ کو جو ہے اتنی تکلیفیں والدین برداشت کرتے ہیں تو اس تکلیف کو برداشت کریں، اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، ان کو بد دعا نہ دیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ رہیں۔ بلکہ اگر کوئی ایسی تکلیف دہ بات پہنچ بھی جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سنت تھی، اور ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ کو جو تکلیف دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تکلیف نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کے لیے آسانی اور سہولت اور رحمت کا معاملہ فرماتے تھے۔ آج کے پروگرام میں یہ 2 سوالات تھے جو شامل کیے گئے، ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ 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 اللہ